أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 78، 79، 80 تلاوت کی جائے گی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کا علم تو نہیں رکھتے، البتہ کچھ آرزوئیں پکائے بیٹھے ہیں، یعنی عمل تو نہیں کرنا، بس اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے تھے اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں۔ عمل بھی کرنا چاہیے، تب اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، نہیں بس گمان بیٹھائے ہوئے تھے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی آسمانی کتابوں کے اندر رد و بدل کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی انکم کما لیں، پیسہ کما لیں۔ بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس کی تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں میں لکھی ہے، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے، اس پیسوں کی وجہ سے جو بھی وہ کماتے ہیں، یعنی جھوٹ بول کر بد کمایا کرتے تھے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھ رکھی ہے۔ پہلے ان یہودی علماء کا ذکر فرمایا جو تورات میں جان بوجھ کر رد و بدل کر دیا کرتے تھے، پھر ان ان پڑھ یہودیوں کا جنہیں تورات کا علم تو نہیں تھا مگر ان علماء کی بہکاوے میں آ کر ان کی جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا ہو کر اس بات کی خواہش لگے ہوئے تھے کہ بھئی ہم سب کے سب جنتی ہیں، اس خواہش کے اندر مبتلا تھے۔ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر صورت میں ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان کا سارا علم اسی گمان پر مشتمل تھا، چونکہ یہ گمان ان کی بنیادی وجہ علماء کی تحریفاتیں تھیں، یعنی ان کے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر جو رد و بدل کر دیا تھا، اس کے اندر جو تحریف کر دی تھی، اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تباہی خاص طور پر ذکر فرمایا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جنت اور جہنم کسی باپ کی میراث نہیں ہے۔ جنت اور جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے اوپر رکھا ہے، جس کے عمل اچھے ہوں گے، جو اللہ کے حکم کی مان کر زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ جنت کسی کی میراث نہیں ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہودیوں نے یہ کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے
کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ یعنی یہود و نصارہ اس بات کا گمان رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز انہیں عذاب نہیں دے گا، انہیں اگر دینا ہے تو تھوڑے دنوں کے لیے دے گا، لیکن چند دنوں کے واسطے دے گا اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ لیکن حالانکہ دستور الگ ہے۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جو جتنا اللہ کی مان کر دنیا کے اندر زندگی گزارے گا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔